اس وقت جو پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہا ہے ایسی پروجیکشن پہ مولانا کروا لیں اپنی، دوسرے کروا لیں، چلیے ان کو آگے بڑھ کے۔ اس کی تعویل انہیں پتہ کیا دیا اپنے اسی بیان میں آگے چل کے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ روزمرہ کے معاملات ان پہ آپ نہ الجھیں، اصل میں نظریاتی جو معاملہ ہے نا اس حساب سے دیکھا جائے اس پارٹی کو کہ یہ پارٹی نظریاتی طور پر کہاں کھڑی ہے۔ نظریاتی معاملہ کوئی نہیں ہے، وہ تو اس کو پارٹی مانتے ہی نہیں، اس کی نظریاتی اساس پہ سوال اٹھاتے ہیں اور انہیں ملک دشمن کے قریب کہیں لکھتے ہیں۔ اب اگر میں آنکھیں بند کر لوں اور میں کہوں کہ جامی صاحب میرے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے یا موجود نہیں ہے یہاں، تو پھر مجھے داد دیں گے آپ؟ تو آپ مولانا کو داد دینا پھر۔ نہیں، بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک بڑی حقیقت ہے، ایک سیاسی جماعت ہے، اس کے مخالف بھی بڑی حقیقت ہے، وہ بھی جماعت ہے، جماعتیں ہیں بلکہ۔ اس کا میں تو بار بار یہ عرض کرتے ہو بھائی ہو، ایک ملک کے رہنے والے ہو، کوئی آپس میں نرمی کا مظاہرہ کرو۔ اور جو کیا کی تھی اقبال نے تعریف، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں۔ مومن اپنوں کے ساتھ نرم ہوتا ہے تو اپنا کو سمجھے تو نرم ہونا، دشمنوں کے خلاف ایک سیسا فولاد ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی آپ اس طرح کسی کو جو مشکل میں ہیں، جو قید و بند کی صحبتیں اٹھا رہے ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، مقدموں کا سامنا کر رہے ہیں، ان کے چادر اور چار دیواری جو ہے ان کی وہ خطرے میں پڑی ہوئی ہے، اور یہ اس کے بعد ان پہ کوئی فکر چست کرنا۔ میں تو دیکھیے، میں نے تو اپنے بزرگوں سے سنا کہ جب کوئی شخص مصیبت میں ہو، اگر اس کا ساتھ نہیں دے سکتے نا تو پھر خاموش تو ہو جاؤ کم از کم۔ تو اب ان کی یہ جیلوں میں شاہ محمود قریشی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ میں ذکر کر رہا تھا، 12 مقدمات میں نامزد کیا، جسمانی ریمانڈ کی سزا مسرت کی، اور لیکن ہتھکڑیاں لگا کے وہ انہوں نے روبرو جو بیان دیا، ان کے ایس ایچ او نے مجھ پر تشدد کیا ہے اور لات ماری ہے۔ ہاں جی، مکے لات، اور تقریباً آپ دیدہ ہو گئے وہاں پہ جو بیٹھے رپورٹرز تھے، اس میں ہتھکڑیاں لگا کے پیش کیا ہے، وہ عدالت کے حکم پر پھر اتاری۔ اب مجھے بتائیں، شاہ محمود قریشی کوئی بھاگ رہے تھے جیل سے؟ ہم اپنا چہرہ جو ہے کیوں کالا ہی کرتے چلے جا رہے ہیں، کالا ہی کرتے چلے جا رہے ہیں؟ یہ ہوا کیا ہے ہمیں؟ اب تو اپنی معیشت کو رو رہے ہیں، ابھی روئیں گے سیاست کو رو رہے ہیں۔ وہ اس مدے پہ تفصیل سے میں بات کرتا ہوں، کیونکہ اس پہ جو پھر عدالت میں ہوا اور جو شاہ صاحب نے کیا بات کی، کرنی ہے؟ لیکن اس سے پہلے چونکہ میں نے ذکر کیا تھا، شرمناک ہے، شرم، اس سے پہلے افسوس ہے سر، ہے بھئی آپ جو مقدمہ چلانا ہے قانون کے مطابق کارروائی کرو۔ یہ کیا ہوا کہ سردی میں اب کتنی عمر ہو گئی، بزرگ سیاستدانوں میں 5 بار وہ کہتے ہیں قومی اسمبلی میں وہ آئے ہیں، 2 بار وزیر خارجہ رہے ہیں، اور یہ ان کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ایک ہر شخص جو ایک پاکستانی ہے، ایک پاکستانی، اس کے ساتھ اس کا پاکستانی ہونے کا ایک استحقاق ہے کہ آپ اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں۔ بالکل ٹھیک۔ اور دیکھیے حضرت عمر جو ہے، اب درخت کے مفتاح صاحب خوش آمدید آپ کو پروگرام میں، شامی صاحب بات پوری کر لیں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، زلزلہ آیا، انہوں نے اپنا چابک اٹھا کے نا زمین پہ مارا، ان کا رک جا، کیا تمہارے اوپر بیٹھا ہوا عمر انصاف نہیں کر رہا، لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا؟ بالکل بالکل ایسا، یعنی انصاف کی یہ طاقت ہے کہ زمین کو رک جانا چاہیے۔ وہاں جو انصاف جن سوسائٹیز میں ہوتا ہے وہاں لوگوں کے پاؤں جمے ہوتے ہیں، فخر کرتے ہیں اپنی سوسائٹی پہ، فخر ہوتا ہے ان کو، ہمارے ساتھ جو ناانصافی نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی دھکا نہیں دے سکتا، کوئی پولیس ہمیں رسوا نہیں کر سکتی، کوئی جیلر ہمیں سردی میں ٹٹرتے ہوئے چھوڑ نہیں سکتا۔ شاہ صاحب کی تو بڑی لمبی چوڑی شکایت ہے، انہوں نے کہا ٹھنڈے کمرے میں بھی سلایا گیا، کیوں کیا ایسا؟ زدوکوب کیا مجھے گیا، عدالت میں حیرت ہو رہی ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کوئی کہا، تحقیقات کا حکم دیتے، دیکھیں نا، کوئی مقرر کرتے افسر اس پہ۔ انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ مجھے ایک بڑی طاقتور شخصیت نے یہ بھی کہا تھا کہ 9 مئی میں آپ کلیئر ہیں، اس کے باوجود مجھے اس میں بک کیا جا رہا ہے۔ وہ ستمبر میں آ رہی ہے تقریر ان کی مئی کی، اب یہ بھی تو دیکھیں جو عدالت نے تقریر پیش کی ان کی، وہ ستمبر میں آئی ہے، اس کا ٹرانسکرپٹ ان کا لکھ کے دے دیں۔